بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دی ٹاکنگ آرٹ. ویئرس، ولیم ایچ گیس ایک امریکی ناول نگار ہیں. ان کا ایک بہت ہی مشہور کوٹ ہے کہ الکیمسٹ وہ نہیں ہوتا جو کہ دھات کو سونے میں بدل دیتا ہے، بلکہ اصل الکیمسٹ وہ ہوتا ہے جو دنیا کو الفاظ میں بدل دے. وہی واز رائٹر، اور شاید یہ بات انہوں نے رائٹرز کے بارے میں ہی کہی ہے، کیونکہ لکھنا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ لکھنا کتنا مشکل بات ہے، کتنا مشکل کام ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی الکیمسٹ یعنی کہ ایک ایسے ہی لکھاری کے بارے میں بات کریں گے اور ان کے ایک شاہکار ناول کے بارے میں بات کریں گے. جو رائٹر ہیں جن کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے، ان کا نام ہے بانو قدسیہ، اور سب لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں. شی واز این انٹلیکچوئل، ڈرامہ نگار تھی، ناول نگار تھیں، اور ایک روحانی شخصیت بھی تھی. بابا اشفاق صاحب سے ان کی شادی ہوئی اور 2017 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور وفات کے وقت ان کی عمر شاید 88 سال کے قریب ان کی عمر تھی. ان کی مشاہیر میں حاصل گھاٹ، دست بدستہ، شہر بے مثال اور راجہ گدھ شامل ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات بھی راجہ گدھ کے بارے میں ہی کریں گے. یہ ایک شاہکار ناول تھا اور یہی ان کی پہچان بنا، شہرت کے باعث بھی یہی ناول بنا. تو ویورز، راجہ گدھ کی اگر میں تھوڑی سی آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا انفارمیشن آپ کو دے دوں کہ راجہ گدھ جو تھا یہ 1981 میں اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا. اور یہ اگر ہم اس کے جانرا کی بات کریں تو اس میں آپ کو فلسفہ نظر آئے گا، اس میں اسپریچولیٹی کے اوپر بات کی گئی ہے اور سائیکالوجی کے اوپر بات کی گئی ہے، پاکستانی کلچر کو دکھایا گیا ہے، ریلیجن پہ بھی بات ہوئی ہے. یہ کافی ضخیم کتاب ہے، تقریباً 450 کے قریب اس کے پیجز ہیں. یہ تھوڑی سی اس کے بارے میں انفارمیشن تھی. ہم اگر اس کی بات کریں اس کی سٹوری کی، یہ سٹوری میں یہ جو ناول ہے یہ 2 بیک ڈراپس کے اوپر لکھا گیا ہے. 2 پیرلل سٹوریز ہیں جو کہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ایک سٹوری جو ہے وہ ایک جنگل کی منظر کشی دکھائی گئی ہے کہ ایک جنگل ہے جہاں پہ سب جانوروں کی، چرند پرند کی ایک میٹنگ ہے، اور وہاں پہ ٹرائل چل رہا ہے گدھ کا، جس کو ولچر بھی کہتے ہیں، کرگس بھی کہتے ہیں. اس کا ایک ٹرائل چل رہا ہے اور اس کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ رزق حرام کھاتا ہے اور یہ دیوانگی کا شکار ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ انسانوں سے انسپائرڈ ہو رہا ہے، یہ اس کے اوپر الزام ہے. جو دوسرا بیک ڈراپ ہے، جو دوسری سٹوری ہے، وہ ایک انسانوں کی کہانی ہے، انسانوں کی دنیا کی کہانی ہے، اور ایک پاکستانی کلچر کی کہانی ہے. اور اس میں ایک جو مرکزی کردار ہے اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے اس راجہ گدھ کے ساتھ. اور اس راجہ گدھ کی جو سٹوری ہے اس میں اس کے توسل سے انسان کی جو جبلت ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور راجہ گدھ کو جو ہے وہ اس کو سملیرٹی بیان کی گئی ہے اس کے مرکزی کردار کے ساتھ. تو یہ دوسری سٹوری ہے، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. جب یہ کتاب شروع ہوتی ہے، کہانی شروع ہوتی ہے، تو کلاس روم، یونیورسٹی کا ایک کلاس روم ہے جس سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے. اور اس کلاس روم میں جو قاری ہے اس کا تعارف ہوتا ہے اس کہانی کے مرکزی کرداروں کے ساتھ، جس میں ایک سیمی ہے جو کہ ایک بہت ہی ماڈرن لڑکی ہے اور ایک بیوروکریٹ کی بیٹی ہے. آفتاب ایک بزنس مین کا بیٹا ہے، اور قیوم جو ایک گاؤں کا لڑکا ہے جو کہ پروٹیگنسٹ ہے اس ناول کا، مرکزی کردار ہے اس ناول کا. پروفیسر سہیل ہیں جو کہ وہ خود ایک بہت ہی مضبوط کردار ہے اس ناول کا. اس کے علاوہ اور بھی کردار ہیں جن کے ساتھ مرکزی کردار جو قیوم ہے اس کا ملاقات ہوتی ہے، اور سب کے سب بہت ہی پاورفل کریکٹرز ہیں. اور یہ سٹارٹنگ میں ایک لو ٹرائنگل چلتی ہے 3 کرداروں کے درمیان میں. سیمی محبت کرتی ہے آفتاب کے ساتھ، آفتاب بھی اس سے محبت کرتا ہے لیکن اس کو چھوڑ جاتا ہے فیملی پریشر میں آ کر، معاشرے کی جو پریشر میں آ کر وہ کسی اور سے شادی کر لیتا ہے. اور قیوم جو ہے وہ سیمی سے محبت کرتا ہے. تو یہ ایک کہانی ہے، سٹارٹنگ میں ایک سمپل سی عام سی کہانی لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو جو کرداروں کے آپس میں مکالمے ہیں وہ اتنے کہ آپ کہہ لیں کہ پاورفل ہیں، اور اس میں جو فلسفہ بیان کیا ہے، جو ڈائلاگز ہیں وہ اتنے زبردست ہیں کہ جب آپ اس کو پڑھتے جائیں گے نا تو آپ کی جو تہیں یا جہتیں اس ناول کی کھلتی رہیں گی. اور یہ اس کے اختتام پر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے پتہ نہیں کتنے ہی نوشنز کو، کتنی ہی پروپوزیشنز کو آپ پڑھ آئے ہیں، اور کیا کیا چیزیں آپ نے ڈسکس کر لی ہیں، کیا کیا چیزیں آپ نے ایکسپلور کر لی ہیں اس کہانی کے تھرو. تو آہستہ آہستہ یہ کہانی ایک سیکنڈری چیز بن جاتی ہے، اور اصل جو اس کہانی کا مقصد ہے وہ جو فلسفہ ہے وہ اس کا ایک بنیادی حیثیت حاصل کر لیتا ہے اس کہانی کا.
سو یہ اس طرح کی ایک سمپل سی ایک کہانی لگتی ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کہانی کے توسل سے آپ بہت سارا کنٹینٹ اور ہے جس کے بارے میں آپ جان سکیں گے، جس کو آگے ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ تو جو کچھ اس پوائنٹ اس ناول میں اٹھائے گئے ہیں، نقطے جو اٹھائے گئے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو اس کے ساتھ شیئر کروں گا آپ سے، کہ یہ کہانی جو ہے 2 بنیادی نقطے ہیں جن کی جو بنیاد ہیں اصل میں اس ناول کی، جو 2 نقطے ہیں۔ ایک ہے رزق حرام، انسان میں رزق حرام کھانے کا جو ایک کنسیپٹ اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جو یہ رزق حرام انسان کھاتا ہے اس کا اثر انسان کی دیوانگی کے اوپر کیسے ہوتا ہے۔ تو 2 چیزیں، رزق حرام اور دیوانگی کو اصل میں ڈسکس کیا گیا، اور کاز اینڈ افیکٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے اس کہانی میں۔ اس کے علاوہ اس کہانی میں ایک تھیوری جو بیان کی گئی ہے جین میوٹیشن کے حوالے سے، کہ جب انسان حرام کھاتا ہے تو وہ کس طرح اس کی نسلوں میں وہ منتقل ہوتا ہے، جینز کے تھرو منتقل ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ تھیوری اس کہانی میں بیان کی گئی ہے، جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھی ہوگی۔ جو غور طلب بات ہے، اس کہانی میں مختلف چیزوں کے اوپر بات کی گئی ہے، سوشیالوجی کے اوپر بات ہوئی ہے، ریلیجن پہ بات ہوئی ہے، فلسفے پہ بات ہوئی ہے، اور ماڈرنائزیشن کے اوپر بات ہوئی ہے، ویسٹ آئیڈیالوجی کے اوپر بات ہوئی ہے۔ تو جب کوئی شخص ان سب چیزوں کے اوپر لکھتا ہے تو یہ ضروری امر یہ ہے کہ اس کو ان سب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ سو جب آپ اس کہانی کو پڑھتے ہیں تو جو میں نے یہ جتنی بھی ٹرمز یوز کی ہیں، ہر ایک میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے بانو جی کو ان سب کے اوپر فلی گرپ تھی، اور بہت ہی ڈیپلی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، ہر ایک چیز کو، چاہے وہ مذہب ہو، چاہے وہ روحانیت ہو، چاہے فلسفہ ہو، چاہے سوشیالوجی ہو، ہر چیز کو۔ تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اس ایک ناول کے تھرو۔ ایک اور چیز جو اس میں یہ جو ناول ہے نا، یہ ایک تھراپی ٹائپ ہے، کہ کس طرح ایک شخص ہے، خود ہی سوال اٹھائے جاتے ہیں، خود ہی ان کے جواب دیے جاتے ہیں۔ جیسے ایک شخص ہے جو کہ اپنے گریوینس کسی دوسرے کردار کے ساتھ وہ اس کے سامنے بیان کر رہا ہے، جو دوسرا کردار ہے اس کے گریوینسز کو رسپونڈ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک جو آپس کی ڈسکشنز ہیں جو وہ بہت ہی زبردست ہے، بہت کمال ہیں۔ 1981 میں یہ ناول جو تھا وہ شائع ہوا ہے پہلی بار۔ اب دیکھ لیں مور دین 40 ایئرز ہو چکے ہیں اس کو پبلش ہوئے۔ آج بھی معاشرے کے کچھ ٹیبوز ایسے ہیں جن کے بارے میں بات نہیں کی جاتی۔ یہ 40 سال پہلے ان کے بارے میں بات کی گئی ہے اس کہانی میں، اس پورے ناول میں، تو جو کہ شاید بانو جی سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہوگا کہ وہ ایسا ناول یا ایسی باتیں کر سکتی ہیں، جو اتنی بولڈنس اس ناول میں دکھائی گئی ہے۔ سو جو کچی عمر کے لوگ ہیں یا جو کچے ذہن کے لوگ ہیں، ان کے لیے شاید یہ مضر ہو سکتا ہے، اس کو آپ وارننگ سمجھ لیں۔ اور ایک اور وارننگ یہ ہے کہ آپ اس کو ون گو میں نہیں پڑھ سکتے، نہ ہی سمجھ سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو بار بار پڑھیں۔ میں نے یہ تیسری بار پڑھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا اس کے اوپر کچھ لکھوں۔ اور ایک اور چیز کہ جب آپ کوئی ایک کتاب پڑھتے ہیں نا، تو اس کے لیے جب اس میں کوئی 1 یا 2 چیزیں اچھی ہوتی ہیں تو آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا بات کرنی ہے۔ تو یہ اتنی ایک زبردست کتاب لکھی گئی ہے کہ ہر پیج کے اوپر کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہے، کوئی ایسی بات ہے۔ تو میں نے یہ ساری آلموسٹ بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پہ میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں چیزیں جو کہ میں نے آبزرو کی۔ تو یہ جب آپ ساری کتاب ایسی ہو تو اس میں سے چوز کرنا چیزوں کو اور اس کو سمرائز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک اور وارننگ جو ہے اس کتاب کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ اس کتاب کے زیر اثر رہیں گے اس کو پڑھنے کے بعد۔ ہو سکتا ہے آپ ڈپریس بھی ہو جائیں، کیونکہ کردار اتنے لائیولی ہیں، اتنے زندہ لگتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک کردار میرے اوپر بھی اثر انداز ہوا اور میں کچھ دن اس کے زیر اثر بھی رہا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو۔ سو اس کے لیے آپ مینٹلی پریپیئر رہیے گا، اور اس کے بعد ہو سکے تو کچھ کامیڈی کی بکس یا کچھ طنز و مزاح سے ریلیٹڈ بک اس کے بعد پڑھ لیں، تاکہ یہ ڈائجسٹ ہو جائے اور اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ آپ کے اوپر نہ ہو۔ اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ ایک اور چیز لاسٹ میں وہ یہ کہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے ناول اب نہیں لکھے جا رہے۔ ایک دور تھا جب ہمارے پاس اتنے زبردست لکھاری تھے، بانو قدسیہ جیسے اور اشفاق صاحب جیسے، قدرت اللہ شہاب صاحب، ممتاز مفتی اور حنیف رامے، منٹو، مطلب ایسے لوگ تھے، واصف صاحب تھے۔ تو اب نہ ویسی کوئی بک مل رہی ہے، نہ ویسے کوئی ہمیں مصنف نظر آ رہے ہیں بھی تو شاید وہ پتہ نہیں کہاں ہیں۔ سو اس دعا کے ساتھ ہم اس کا اختتام کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بزرگ جن کے میں نے نام لیے، جو لکھاری تھے، اللہ ان سب کے لیے آسانیاں فرمائیں، ان کے درجات بلند کریں، اور ہمارے معاشرہ جو تھا، ہماری زمین جو اتنی زرخیز تھی، یہ کیوں بانجھ ہو گئی ہے، اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے
مصنف بھی نصیب کرے جو کہ ایک جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کی تربیت کی جا سکے، ان کی اچھی طرح سے تربیت ہو سکے، ان کو کچھ اچھا پڑھنے کو مل سکے۔ سو ویورز، یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اور ابھی اگر آپ نئے ہیں اور ابھی تک دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں، اور آپ کی جو کوئی ایسی بک ہے جن کے بارے میں آپ ہمیں بتانا چاہیں ہمیں ضرور بتائیں، جو ریکمینڈ کرنا چاہیں کوئی بک جو لازمی پڑھنی چاہیے وہ ضرور بتائیے۔ آپ سے انشاءاللہ کسی اور اچھی کتاب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔